آپ کی کتابوں میں یہ تمام آپ کے عقائد موجود ہیں جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ اس قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جبرائیل علیہ السلام کی وحی کو مانتے نہیں ہو، اور پھر استغفر اللہ یہ جو امامت کے بارے میں آپ کا تصور ہے، ادھر کہتے ہو امام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، امام جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اور ادھر تمہارے برہان متا والے نے جس نے ثواب متا پر لکھا وہ صفحہ نمبر 52 پر کہتا ہے جس نے ایک دفعہ متا کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، جس نے 2 دفعہ متا کیا اس کا درجہ امام حسین کے برابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، اور جس نے 3 دفعہ متا کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، سو استغفر اللہ تمہارا یہ تو تمہارا دین ہے۔ متا کا نام تم نے متا کرنے والے کو، اور متا کا جو اللہ معاف کرے غلطی کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے اس کو تم کبھی امام حسن کہہ دیتے ہو، کبھی امام حسین کہہ دیتے ہو، اور کبھی حضرت علی کہہ دیتے ہو، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ اور چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں اور پہلے بھی کیے ہیں اس چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان کا کوئی جواب لے کے اگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو، تو اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، استغفر اللہ، اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے، وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے، آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو، اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہو۔ حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے۔ اچھا، موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے، اور پھر اس کے بعد عبد الکریم مشتاق ہے جو آپ کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری جو 10 کتابیں ہیں اس کے عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تعریف شدہ کتاب ہے۔ پھر آسن المقال کے اندر صفدر حسین نجوی نے لکھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقیدہ ہے، تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت کیا کہتے ہو، حجت الحجت کہتے ہو، حجت الاحتجاج کہتے ہو، یا احتجاج الحجت کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں، جس پر آپ صادق لا رہے ہو وہ محالی باطل ہے، تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا۔ تو پھر آسن المقال کے اندر اور پھر اسی طریقہ سے تحفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے جس سے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تفسیر عیاشی والے نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا، اور تمام پیغمبروں سے تو دور کی بات ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ کی کتابوں میں جو آج تک لکھا ہے تفسیر عیاشی کا میں نے جیسے حوالہ دیا، اور پھر آیات القلوب والا کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ولایت علی کو قبول نہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، یہ آپ کے آیات القلوب والے کا عقیدہ ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا مرتبہ بھی معاذ اللہ استغفر علی سے تم نے کم کر دیا۔ پھر تم نے کہا مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے، یہ بھی آیات القلوب کی جلد نمبر 100 کے اندر عبارت موجود ہے۔ پھر 12 امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء کرام کے استاذ ہیں، یہ بھی مجموعہ مجالس والے صفدر ڈوگر صاحب کے آپ کے وہ بھی بڑے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ اسی طریقہ سے ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کی امامت ترک کر دینے کی وجہ انہوں نے کی امامت ترک کی معاذ اللہ اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے۔ آپ کہتے ہو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ تو ان کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہو، یہ اصول کافی والے نے لکھا، آج کے دور کا کوئی نہیں ہے، یہ اصول کافی والا لکھ رہا ہے۔ تو اس طریقہ سے آپ نے استغفر اللہ اتنی گندی گندی عبارات لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کم سے کم ایک عام صاحب ایمان بندہ تو ان کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ لکھا خلاف حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کے بارے میں جو شخص عقیدہ رکھے یہ خلیفۃ حق ہے، وہ عقیدہ بالکل استغفر اللہ گدھے کی پیشابگاہ کی طرح استغفر اللہ، یہ تو تمہاری کتابوں کا حال ہے۔ گندی باتیں، گھٹیا باتیں، مغلظات اور غیر معیاری گفتگو کتابوں میں لکھنا اور زبان پر لے کے آنا، یہ تمہارا شعار ہے۔ اور حضور مولا کائنات تو وہ ہیں کہ آپ کی زبان پاک سے تو کبھی معیار سے گرا ہوا لفظ تک نہیں نکلا۔ آپ حضور مولا کائنات کے اماموں کے بارے میں یہ بات استعمال کرتے ہو اور حضرت علی پر الزام لگاتے ہو کہ وہ ڈر کے مارے چپ رہے۔ خمینی کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے کشف الاسرار۔ کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 114 پر خمینی نے قرآن مجید کے حوالے سے نعوذ باللہ تعالیٰ کی دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں اسی طریقے سے تحریف ہوئی ہے جس طرح کے سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور زبور کے اندر اور انجیل کے اندر تحریف ہوئی ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ صفحہ 114 پہ لکھا ہے کہ وہ قرآن را وسیلہ اجرائے نیابت فاسدہ خود کردہ بودن، ابو بکر عمر نے اپنی نیابت فاسدہ کا قرآن کو ذریعہ بنایا۔ آیات را القرآن بردارن، انہوں نے قرآن سے آیات کو نکال دیا۔ وہ کتاب آسمان را تحریف کنن، اور آسمانی کتاب میں تحریف کی۔ وہ برائے ہمیشہ قرآن را از نظر جہانیاں بیندازن، اور ہمیشہ کے لیے قرآن کو جہان والوں کی نظر سے دور کر دیا۔ و تاروز قیامت کی ننگ برائے مسلمان ہاں و قرآن آہاں بمانن، کہتا ہے کہ یہ قیامت تک قرآن اور مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا سبب بنا رہے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہ ہما عیب را کہ مسلمان با کتاب یہود و نصارہ می گرفتن، ہر وہ عیب جو مسلمان یہود و نصارہ کی کتابوں کے حوالے سے پکڑتے ہیں، عینن برائے خود ایہاں ثابت شبد،
کہتا ہے کہ بعین ہی اسی طریقے سے ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر وہ عیب موجود ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں. ظاہر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے. تو خمینی کہتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے ہیں بعین ہی وہ عیب ان کی اپنی کتاب قرآن کے اندر موجود ہے, اور وہ عیب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے. اور یہ تحریف کس نے کی ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور کسی کتاب کشف الاسرار یہ صفحہ نمبر 107 پہ خمینی نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس نے معاویہ اور عثمان جیسے بدقماشوں کو حکومت دی ہے, الیاذ باللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 119 پہ اور 153 پہ خمینی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کرا دیا. اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 110 پہ خمینی نے سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ لکھا کہ انہیں قرآن کے احکام کو بدل دیا, قرآن کے حلال کو حرام کرا دیا اور حرام کو حلال کرا دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اوپر اس قدر خمینی نے بہتان لگایا اور ان کی گستاخی اور توہین کا ارتکاب کیا. اور یقیناً یہ واضح طور پر کفریہ عقائد ہیں جو خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھے. اور اس کے علاوہ خمینی کی ایک اور کتاب ہے حکومت اسلامی, یہ فارسی نسخہ ہے, اور اس کے عربی نسخہ کے صفحہ نمبر 52 پہ 52 پہ خمینی نے یہ عقیدہ لکھا ہے اور لکھا کہ وَإِنَّ مِن ضُرُورِيَاتِ مَذْهَبِنَا أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. کہتا ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ کی ضروریات میں سے ہے کہ ائمہ اہل بیت کا اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا اور کوئی نبی مرسل بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. یہ الحکومت الاسلامیہ کے صفحہ 52 پہ خمینی نے عقیدہ لکھا ہے. اور یہ عقیدہ کہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل قرار دینا یہ اہل سنت و جماعت کے یہاں بالاتفاق کفر عقیدہ ہے. امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِتَكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. فرماتے ہیں رافضیوں کا یہ قول کہ ائمہ نبیوں سے افضل ہیں, اس قول پر ان غالی رافضیوں کی ہم قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو یہ قول کرتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کے ہاں متفق علیہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دے ہم اس کی قطعی طور پر تکفیر کرتے ہیں. یہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفا میں لکھا. اور اسی کتاب کشف الاسرار کے صفحہ نمبر 121 پر خمینی نے اپنے چاہنے والوں کو کہا ہے کہ آپ نے اگر اپنا عقیدہ بچانا ہے تو آپ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کو پڑھیں. ملا باقر مجلسی کون ہے؟ ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے کفریات ہیں. میں صرف ایک تو آپ کے سامنے عبارت پیش کرتا ہوں, اور یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب, موچی دروازہ لاہور سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 787 پہ باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر کسی کتاب حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ نمبر 900 پر سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافرہ لکھا. اور پھر صفحہ نمبر 901 پہ لکھا کہ امام مہدی قرب قیامت آئیں گے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی قبر سے نکال کر ان پر کوڑوں کی حد جاری کریں گے, الیاذ باللہ تعالیٰ. اسی کے کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ نمبر 923 پر ملا باقر مجلسی نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد صرف 4 اشخاص مسلمان باقی بچے تھے, باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. یہ ہیں عقائد و نظریات ملا باقر مجلسی کے اس کی کتابوں کے اندر جن کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں خمینی صاحب کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلیت پر ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بک رہے ہیں, مگر جب شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا. جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے, اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے. یہ عقیدہ ہے. آئیے ان کا عقیدہ ایک میں دکھا دوں اور لعنت بھیجیں اس عقیدے پر. یہ ہے آپ کے سامنے کتاب اصول کافی الشافی, ترجمہ اصول کافی ہے میرے ہاتھ میں. میں جو دکھاتا ہوں رکھتا ہوں تو بولتا ہوں, ورنہ بنا حوالوں کے میں بات ہی نہیں کرتا, میری عادت ہے. یہ اصول کافی حدیث کے اندر اہل تشیع شیعہ حضرات کے یہاں سب سے معتبر کتاب یہ مانی جاتی ہے. لکھنے والے یعقوب کلینی, لیکن میں صرف بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آئیے اصول کافی باب ہے اس کا کتاب الایمان والکفر, پہلی جلد ہے, 5ویں جلد ہے اس کی, معاف کریں, کتاب الایمان والکفر صفحہ نمبر 42. اور یعقوب کلینی جو اہل تشیع کے معتبر عالم ہے, باب قائم کیا انہوں نے فیما اتی اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ. ترجمہ یہ ہوتا ہے اس باب کا جو باب کے تحت حدیث لائی انہوں نے. حدیث کیا ہے جو بھی لایا, حدیث بولنا بھی مجھے توہین لگ رہی ہے. حدیث تھوڑی اب ان کے نزدیک حدیث ہے بھائی, تم مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ان کے نزدیک حدیث ہے, ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے یہ. ہمارے نزدیک تو حدیث کی بھی کتاب بولنا ہے, اس کو حدیث کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کرنے کا موقع دیا, یہ باب کا مطلب ہوتا ہے. صفحہ نمبر 42 کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا جیسی انتقال ہو گیا صرف چند لوگ تھے جو ایمان پر رہے, باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے. کتنے لوگ رہ گئے ایمان پہ؟ تو پھر تعداد ان کے مولویوں نے کہا 6 لوگ تھے صرف ایمان پہ, باقی سب مرتد ہو گئے تھے. ہم نے کہا ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہا پکے منافق تھے سب سے بڑے. وہ کہا عمر کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی منافق تھے. عثمان, ارے ان سے بڑا تو کوئی منافق نہیں تھا, سارے منافق تھے. بچا کون؟ کہا ابو ذر رہ گئے, سلمان فارسی رہ گئے, علی رہ گئے, حسن حسین رہ گئے, اور ایک دو ایسے نام بتایا. کہا 6 لوگ تھے, 6 لوگ جو ایمان پر قائم رہے. بس نبی کا انتقال ہوا, رسول نے آنکھیں بند کی, یہ سارے کے سارے دوبارہ ایمان سے پھر کر کافر ہو گئے. مجھے بتائیے اس عقیدے کو قبول کیا جائے گا؟ بولو یار, کتنا بڑا حملہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر. رسول اللہ سب سے افضل ترین نبی, نوح علیہ السلام تبلیغ کریں تو 87 تو ایمان لائے کم سے کم, کشتی میں رہے بچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو کچھ ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تو ہوئے, لیکن جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی تھا اس کا مشن اتنا فلاب کہ بس یہ آنکھ بند کری اور 6 رہ گئے ایمان پہ, باقی سب غائب. کیا تم بول رہے ہو یار, کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ بنیادی عقیدے. یہ مرزا محمد تقی صاحب تاریخ ناسخ التواریخ میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر جب خلیفہ بن گئے علی نے بیعت نہیں کی.
اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ علی نے کچھ روز بیعت اس غرض سے نہیں کی کہ انہوں نے کہا جب خلافت کا مشورہ ہو رہا تھا تو مجھے شامل کیوں نہیں کیا گیا. اس بات پہ ناراض تھے. بعد میں انہوں نے بیعت کر لی. جب ناراضگی دور کر دی ابو بکر نے, وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت پر راضی ہو گئے. صرف راضی نہیں ہوئے بلکہ کیا فرمایا, حدیث میں آتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے مرض الموت میں, بیماری کے ایام میں 17 وقت کی نمازوں کے لیے ابو بکر کو امام بنایا. تو میں نے کہا علی تجھے زیبا نہیں کہ ابو بکر کی مخالفت کرے, نماز دین کا رکن ہے, دین کا ستون ہے. جب نبی نے ابو بکر کو دین کا امام بنا دیا تو کیا میں سیاست اور حکومت میں امام نہ مان لوں؟ میں نے ابو بکر کی امامت پر اتفاق کر لیا. لیکن شیعہ کہتے ہیں نہیں بیعت نہیں کی صاحب. اور جو بیعت کی بھی نا انہوں نے خوشی سے نہیں کی, بڑی مجبوری میں کی. ہم نے کہا کیا مجبوری میں کی, ذرا بتائیے. کہا ہوا یہ کہ حضرت عمر آئے, ابو بکر, یہ کتابوں کے میں حوالے دے چکا ہوں, ان کتابوں میں موجود ہے کس واقعات. تو کہا کہ ابو بکر کے پاس عمر آئے, کہا کہ ابو بکر کیا علی نے بیعت کی؟ کہا نہیں علی نے بیعت نہیں کی. علی کا بیعت کرنا بہت ضروری ہے, مجھے ڈر ہے کہ علی بیعت نہ کرے تو سارے قریش اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور ایک بار قریش کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ تو سارا عرب اس کا ساتھ دیں گا, پھر تمہاری خلافت خطرے میں پڑ جائیں گی. تو کہا علی تو بہادر ہے, ان کو کون مجبور کر سکتا ہے. کہا اپنا غلام کنفد مجھے دے دو. کنفد نام کا غلام تھا ابو بکر کا. عمر نے غلام کو لیا, لے گئے, ساتھ میں ایک دو کو لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا حضرت علی کا. اندر سے حضرت فاطمہ کی آواز آئی, کون؟ کہا انا عمر, میں عمر ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا علی کو لینے آیا ہوں, ابو بکر کے پاس چل کے بیعت کر لے. حضرت فاطمہ نے کہا علی بیعت نہیں کریں گے. کہا بیعت کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے, اور دروازہ کھولو. کہا ہم دروازہ بھی نہیں کھولیں گے. کہا دروازہ نہیں کھولیں گے, میں دروازہ توڑ دوں گا. کہا دروازہ توڑ دو. یہ کردار عمر بتایا جا رہا ہے. تصور کرو یار, ایسا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کی گھٹیا واقعات گھڑے گئے ہیں یار. عمر نے غلام کو حکم دیا, کنفد نے لات ماری, دروازہ ٹوٹ گیا. حضرت علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا, کنفد نے کھینچا جیسے ایک بھیڑ اور بکری کو کھینچا جاتا ہے. علی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, رسول کو آنکھیں بند کیے ہوئے ابھی 2 روز 3 روز ہی نہیں ہوئے ہیں, اور میرے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو. میں نبی کا بھائی بھی ہوں, داماد بھی ہوں. کہا نہیں بیعت کرنی پڑیں گی. فاطمہ بیچ میں آ گئی. حضرت عمر نے فاطمہ کو دھکا دیا, فاطمہ گری, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. پیٹ تھا, حاملہ تھی, بچہ ضائع ہو گیا, بچہ گر گیا. کہا کہ عورت تیرا کیا کام مردوں کے معاملے میں, گھر کو آگ لگا دو. گھر کو آگ لگا دی گئی. فاطمہ اٹھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی صاحب. کھسک کھسک کے چلنے کی کوشش کر رہی تھی, تبھی ایک ناٹ چلتے ہوئے گری پیٹ پر, پیٹ جل گئی صاحب. حضرت فاطمہ کو بڑا شدید صدمہ پہنچا, اور اسی زخم اور اسی شدت کی بنیاد پر ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت عمر پھر علی کو رسی کا پھندا ڈال کر کھینچتے ابو بکر کے پاس لے کر بیعت کرو. تو حضرت علی نے بیعت کی. کہا ہاں یاد رکھنا بیعت کر رہا ہوں, لیکن یہ زبردستی والی بیعت ہے. میں کہتا ہوں وہ علی جو خیبر اکھاڑ دے, جس کو 40 نہ اٹھا سکے, کنفد اس کو قابو میں کرتا ہے, جس کا وجود نہیں, جس کا نام و نشان نہیں تاریخ میں, کسی بہادروں کی فہرست میں نہیں. ارے اگر تم خالد ابن ولید بولتے تو ہم تھوڑا سا یقین کر لیتے, تم سعد ابن ابی وقاص بولتے تو ہم یقین کر لیتے, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے تو ہم شاید تھوڑا یقین کر لیتے. ہاں کچھ ہوگا کچھ, حالانکہ یقین کرنے لائق بات نہیں ہے. کیوں؟ یہ بہادر تھے عرب کے. تم نے لایا بھی تو ایسے گمنام کنفد کو, جس کو پوری قوم ہی نہیں جانتی. وہ پھندے سے علی کو کھینچتے ہوئے لا رہا ہے, علی بے قابو چلے آ رہے ہیں صاحب. جبکہ وہی مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کتاب تمہاری, تم نے لکھا, تمہاری عقیدوں میں کتنا تضاد. کہ علی کہتے ہیں جب وصال ہونے لگا, حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا, کہا بیٹا میری وصیت نقل کرو, جب بھی ظلم کو دیکھو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا. اگر تم ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بند کر دو گے, ظالم تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے, اللہ کی لعنتیں تم پہ برسنا شروع ہو جائیں گی. خدا کی قسم تمہارے باپ علی نے ایسی زندگی گزاری کہ اگر پوری دنیا نا حق پر ہو, پوری دنیا, اور تنہا علی ہو حق پر, اور جب تک علی کے ہاتھ میں تلوار ہے, پوری دنیا کے ان دشمنوں سے علی گھبرانے والا نہیں.